والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الأطهار وصحابته البررة الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں، ہم اور آپ مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میں ناظم مدرسہ حضرت مولانا محمد عالم صاحب قاسمی زید مجدہ کی دعوت پر حفاظ کرام کے اعزاز میں اس مجلس میں شرکت کی دعوت گواہ. اللہ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے، آپ آمد کو بابرکت بنائے. مدرسہ دیکھ کر، اساتذہ کو دیکھ کر، طلبہ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. طلبہ نے جو پروگرام پیش کیا میں نے بہت حد تک غور سے سنا. ان بچوں میں یہ دیکھا کہ وہ بچے الحمدللہ بہت تلفظ کے ساتھ بول رہے ہیں. وہ بہت تلفظ کے ساتھ، اردو ایک زبان ہے، عربی اس سے بڑھ کر کے ہے، اس میں خاص حروف ہیں، اس کے خاص مخارج ہیں. میں نے طلبہ کو دیکھا ان کی رعایت کرتے ہوئے طلبہ صحیح تلفظ کے ساتھ نعتیہ پاک اپنی تقاریر مکالمات پیش کر رہے تھے. بڑی خوشی ہوئی. اللہ اس ادارے کو ہمارے ترقیات سے سرفراز فرمائے اور تعلیم کے حوالے سے دن دوری رات چوگنی ترقیات زہراور فرمائے. میرے محترم بزرگوں، آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے مولانا نے سامنے اعلان بھی لگا رکھا ہے. یہ تقریب اس حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے تو الحمدللہ اس ادارے میں متعدد طلبہ نے قرآن کریم حفظ پاک کی سعادت حاصل کی. ان کی اعزاز میں ان کی دعائیہ تقریب کہہ لیجیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو ہدایت کے حق میں، ماں باپ کے حق میں، پوری امت محمدیہ کے حق میں بابت. میرے محترم، یہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کتنا شاندار نام پڑھا. یہ کتنے کثیر بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ 8 سال 9 سال 7 سال کے بچے ماں باپ اپنی گاڑی کی چابی انہیں نہیں دیتے، ماں کے بس کی چابی انہیں نہیں دیتے. ماں بھی رکھتی ہے بچے ضائع کر دیں گے، باپ بھی رکھتے ہیں. گاڑی کی چابی دے دوں، دکان کی چابی دے دوں، بچہ ضائع کر دے گا. اللہ کی شان دیکھ لیجیے کہ جس قرآن کریم کو کتنی شان کے ساتھ نازل کیا اللہ تبارک و تعالی، وہ قرآن کریم ایک حافظ کے سینے میں محفوظ فرماتا ہے. یہ کیوں ہے؟ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے کی. اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں آئیں، قرآن کے علاوہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور جس طریقے آئے، لیکن قرآن کے علاوہ تورات کا کوئی حافظ نہیں، انجیل کا کوئی حافظ نہیں، زبور کا کوئی حافظ نہیں. بنی اسرائیل بہت بڑی امت، بہت بڑی امت، سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے سوائے
तो चंद को छोड़, लेकिन उम्मत में उनकी किताब का कोई हाकिम नहीं। तौरात जुनून की शक्ल में आसमान से नाज़िल हुआ। एक वक्त ऐसा आया कि वो असल जो नुस्खा था वो नुस्खा गायब हो, तौरात का जो असल नुस्खा था वो गायब हो गया, कोई हाकिम नहीं। वो बनी इस्राइल परेशान हो गई कि हम क्या करें। यह आसमानी किताब थी, मुकद्दस किताब थी, हमारे लिए बाइस हिदायत थी, हमारे तरीके जिंदगी उसमें मजबूत थे, हमारे अहकाम उसमें थे, हम किस तरह मत करें। परेशान हो गई। उस जमाने के नबी थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। सिर्फ अंबिया किताबों के हाफिज होते थे, अंबिया के अलावा दूसरे हाफिज नहीं होते थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस तौरात को बनी इस्राइल को लिखवा दिया। उन्हें वो तौरात याद थी, किसी और को याद नहीं थी, उन्होंने लिखवा दिया। बनी इस्राइल इतने खुश हुए, उनके मालूम बना खुदा का बेटा करा। कुरान करीम कहता है उज़ैर अल्लाह के बेटे क्यों कह दिया? ये कलमात कुफरिया सबसे ज्यादा बढ़ा दिया। क्यों कह दिया? हर इस बुनियाद पर जो उन्होंने तौरात को हिफ्ज़ किए हुए हुआ था, और हिफ्ज़ की आपकी रोशनी में उन्होंने अपनी कौम को तौरात हमारी उम्मत मोहम्मद को देखती, लेकिन छोटे छोटे बच्चे अल्लाह तबारक व तआला हिदायत से सरफराज कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ने मुतअद्दिद मोजज़ात दी। सारे अंबिया पर अल्लाह ने मोजज़ात दी, हर एक को मोजज़ात दी, लेकिन सारे अंबिया के जो मुजज़ात थे वो वक्ती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुतअद्दिद मोजज़ात थे, लेकिन वो सब भी वक्ती थे, बड़े बड़े मोजज़ात आए, लेकिन किसी के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया कि लोगों देख लो ये मेरा मोजज़ा है, लोगों देख लो ये मेरा मोजज़ा है। ये बद्र है, आप बद्र होने से पहले, जंग होने से पहले आप मैदान में घूम रहे हैं, मैदान में कष्ट फरमा रहे हैं और कह रहे हैं अपनी उम्र से सहाबे किराम से उतबा की लाश यहाँ होगी, शैबा की लाश यहाँ होगी, अबू जहल की लाश यहाँ होगी। आप मकामात इशारा कर रहे हैं, उन मकामात की निशानदेही कर रहे हैं। कल होकर के देखा कि क्या तो उतबा की लाश वहीं पड़ी हुई थी, शैबा की लाश वहीं पड़ी हुई थी, और अबू जहल की लाश वहीं पड़ी हुई थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि लोगों देख लो ये मेरा मोजज़ा है, नहीं फरमाया। सहाबा एक जंग में क्या से परेशान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ यूं किया, अंगूर से फौलाए जारी हो गए, सहाबा किराम ने प्यास बुझाई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया लोगों देख लो ये मेरा मोजज़ा है। हमने तो मौका से सहाबे किराम भूखते बेकार है। हज़रत जाबिर ने दावत की, 2-3 आदमी का लाख खाना है, 1400-1500 की तादाद वो खाना खा लेती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया लोगों देख लो ये मेरा मोजज़ा है। आपने आप फरमाया है तो फरमाया लोगों अल-कुरान मोजज़ती, कुरान मेरा मोजज़ा, कुरान मेरा मोजज़ा। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आरज़ होगा, नफ्सी नफ्सी का आरज़ होगा। हिसाब लिया जा रहा होगा, और सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, नमाज के बाद रोज़े ज़कात सरबराह का हिसाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला मैदान हश्र में किसी शख्स से नहीं कहेगा, किसी बंदे से नहीं फरमाएगा कि तुम नमाज पढ़ो, किसी बंदे से नहीं फरमाएगा थोड़ी देर के लिए रोजा रखना, ज़कात देने वाले से नहीं कुछ कहेगा, हज करने वाले से नहीं कहेगा कुछ,
لیکن حافظ قرآن کا اعزاز تو دیکھیے، حافظ قرآن کا اعزاز تو دیکھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں نصیحت کے عالم میں جس وقت لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظ کلام کو مخاطب کر کے ایک ایک حافظ کو کہے گا، واحد کہے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، دیکھا تم قرآن کریم پڑھتے جاؤ، بولتا نہیں آپ تم غریب کے درجات کے اندر، لیکن پڑھو کیسے؟ واقعی تمام ہم تک سنی تم قرآن اسی طرح پڑھو، اسی طرح پڑھو، کھا کے پڑھو، جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، دنیا میں لوگوں کو سنایا کرتے تھے، دنیا میں نام کرتے تھے، بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، جس طرح تم دنیا میں پڑھ کے پڑھتے تھے، اسی طرح تم قرآن کریم پڑھ کے پڑھو، پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، وقت اپنے گھر کا پڑھتے چلے جاؤ، یہ کتنا بڑا احساس ہوگا، کیا منظر ہوگا اس کا؟ جس وقت حافظ قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، ترتیب میں پڑھ رہا ہوگا اور خیرات سے کر رہا ہوگا، قرآن کی فرمائش کی جا رہی ہے، پڑھنے کی فرمائش کی جا رہی ہے، نہ جانے دوستو ہم کوشش کریں کہ ہم خود حافظ قرآن بن جائیں۔ نہیں بن سکتے ہیں ہم تو ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، نہیں بنا سکے بچے کو تو ہم قوم ملت کے بچے کو حافظ بنائیں، ہم قوم ملت کے بچے کو حافظ بنا دیں، ہم کسی ایک بندے کو حافظ بنا دیں، کسی ایک کامل کو حافظ بنا دیں، یہ تو میرے لیے آسان ہے۔ ہم حافظ نہیں بن سکے، ہماری محفوظ رہی، ہماری آواز حافظ نہیں بن سکی، ہماری محفوظ رہی، لیکن ہم تو حافظ بنا۔ ہمارے مدرسے میں اشرف تمام ہے، بہت سے لوگ ہیں جو فرمائش کرتے ہیں ہماری طرف سے بچے کو حافظ بنا دیجیے، ہماری طرف سے بچے کو حافظ بنا دیجیے۔ ارے یار نہیں ہوتا، آپ نہیں حافظ ہو سکے، آپ کی اولاد نہیں ہو سکی، آپ حافظ 3 سال میں بچہ بہترین حافظ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس 3 صاحب یہاں موجود ہیں، آپ ان کو پوچھ لیں 3 سال میں بچہ بہترین حافظ ہوتا ہے۔ آپ 3 سال کا خط برداشت کر لیں، ایک حافظ کا خط برداشت کر لیں۔ ہمارے مدرسے میں تو 10,000 روپئے ہے سالانہ، کوئی زیادہ نہیں ہے، میرے خیال سے یہاں بھی ایسی ہی ہوگی آپ وعدہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ہم ہی سالانہ 3 سال، بہت بڑی بات ہے، ہم ہی سالانہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ ہے دے دیں گے، ہم یہاں مدرسے کو قاضی صاحب کے حوالے کر دیں گے، وہ ہماری طرف سے ایک بچے کو حافظ بنا دیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ہمیں اپنے علاقے میں بالکل کاشت نہیں ہوتی، ایک دم پورا علاقہ ہے، وہاں میں نے یہ بات کہی، کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سالانہ 10,000 روپیہ مولانا کو دے دیا۔ کتنے بچوں نے ہاتھ اٹھا، کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھا علاقہ ہے، یہاں بہت کوئی بڑی بات نہیں، آپ عزم کر لیں، آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، ہم حافظ نہیں ہو سکے، ہماری آواز نہیں ہو سکے، ہم اور مدینت کے بچے کو 1 2 کو 3 کو چند کو ضرور حافظ بنا۔ کوئی بات نہیں، آپ نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہوگی، ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہوگی، مغلوں نے حکومت کی ہندوستان میں 800 سال 900 سال حکومت، ان 800 900 سال میں مغل خاندان میں ایک بھی حافظ نہیں ہوا۔ سب سے پہلا جو حافظ ہوا مغل خاندان میں، سب سے پہلا وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا شاہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے شاہ عالم حافظ ہوا، قرآن کریم کو مکمل کیا۔ شاہی خاندان میں، شاہی گھرانے میں خوشی ہے، سارے خش و عام خوش ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کو، اپنے باپ کو، شاہجہاں کو آگرہ کے لال قلعے میں قید کیے ہوئے، شاہجہاں آگرہ کے لال قلعے میں قید ہے، اورنگزیب کا بیٹا شاہجہاں کا پوتا حافظ ہو رہا ہے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بیٹا کا ہاتھ پکڑتے ہیں، شاہ عالم کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اب آپ کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں شاہجہاں کے پاس۔ شاہجہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام
ان کے بدن پر جھوئی تک نہیں لے گئی، ذرہ برابر بھی ان کو خوشی نہیں ہے۔ ان کو خوشی کی جب ہوگی کہ جب ہم ان کے سامنے تاج محل کا تذکرہ کرے، تاج محل کی خوبیاں بیان کرے، ان کے نشو و نگار کا تذکرہ کرے، تو یہ ان سے خوش ہوں گے، ان سے خوشی ہوگی ان کو۔ یہ بیٹا ہی کہاں ہو رہا ہے، اس پر ان کو کوئی خوشی نہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں، اور شاہجہاں رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے، سب نہیں اٹھا۔ کافی دیر کے بعد شاہجہاں سر اٹھا رہے ہیں، کافی دیر کے بعد۔ اور کیا کہا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا شاہجہاں نے کہ تم بیٹے کو لے کر کے آئے ہو، تم یہ مجھے خوشخبری سنا رہے ہو کہ شاہ عالم میرا بیٹا حافظ ہو گیا ہے، یہ میرے لیے کون سی خوشی کی بات ہے؟ یہ تو میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بیٹا حافظ ہو گیا، جس کا بیٹا حافظ ہو گیا، قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کے سامنے اس کے خاص قسم کا تاج پہنائے گا۔ جس کا بیٹا حافظ ہوا اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ تمہارا بیٹا حافظ ہوا، قیامت کے دن تم تاج پہنائے جاؤ گے۔ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ میرا بیٹا حافظ، میرا بیٹا حافظ۔ یہ سنت تھا، یہ سنت تھا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سکتے میں آتے۔ اب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ، اب بادشاہ صرف ہندوستان ہی کا نہیں ہے جو موجودہ ہندوستان، اس وقت یہ بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں، یہ پاکستان بھی ہندوستان میں تھا، یہ برما بھی ہندوستان میں تھا۔ یہی شاہ عالم جن کا میں واقعہ ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے ذکر کیا تھا کابل میں جو آج افغانستان کی راجدھانی ہے وہ کابل بھی ہندوستان ہے۔ اتنی بڑی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، اتنی بڑی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، طے کر لیا کہ میں بھی حاکم ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ شروع کیا، اپنے مکمل حاکم ہو گئے۔ حاکم ہونے کے بعد بات کی حضرت پہ حاکم ہو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں ابو جان اب آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی ہمارے پاس کون سی مجبوری ہے؟ کیا ہم قرآن کریم کی چند صورتیں نہیں یاد کر سکتے، چند آیتیں نہیں یاد کر سکتے؟ نہیں تو اپنی اولاد کو بنانے کی کوشش کریں، اور نہیں تو ہم یہ کوشش کریں انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم ایک بچے کو ضرور حافظ کرائیں گے۔ آپ ہاتھ اٹھا لیجیے سے کہ انشاءاللہ ہم کس کو بنا لیں گے، کتنے کو بنا لیں گے۔ آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، ہمت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایک کو ہم ضرور حافظ بنا لیں۔ اٹھائیں ہاتھ، جیسے مولانا کو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ہاتھ بنائیں گے، ہاتھ بنائیں گے اور دے دیجیے آپ سالانہ جو ہے وہ 10,000 روپیے انشاءاللہ یہ آپ کو ادا کریں گے۔ اور یہ بتا دیجیے کہ فلاں بچے کو ہم نے آپ کے خرچے سے ہاتھ بنایا ہے، انشاءاللہ آپ کی برکت سے اللہ ان کے ساتھ وہی اعزاز کرے گا۔ یہ ایک کتاب پڑھا میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قرآن کریم عظیم کتاب ہے۔ سارے معجزات آپ سب یہ معجزہ آپ کا ہے، یہی معجزہ آپ کا قیامت تک ہے۔ قرآن جب نازل ہو رہا، جن لوگوں پر نازل ہو رہا وہ آپ کون؟ دیکھیے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو عربی کہتے تھے۔ عربی کا معنی دیکھیے فصیح بولنے والا، بہت اچھے انداز سے گفتگو کرنے والا، بہترین بولنے والا، تو وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے۔ عربی کہ ہم بولنے والے ہیں، ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے تاکہ وہ عرب اور عجم کہتے تھے۔ عجم کے بعد آپ کو گونگے، گونگا جو ہوتا ہے جس کو بولنے نہیں آتا، تو عرب کو دیکھ لیجیے کہ عرب اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عربی ہیں، ہم بولنے والے ہیں، ہم فصیح بولنے والے ہیں، ہم اچھی طرح معافی زمین کو ادا کرنے والے ہیں۔ ہمارے علاوہ جتنی قوم دنیا میں آباد ہے، ہمارے علاوہ جتنی قوم
قوم دنیا میں آباد ہے وہ ساری قوم جو ہے وہ عربی ہے، گونگی ہے، اس کو بولنے نہیں آتی، بات کرنے نہیں آتی، یہ عربیت ہے۔ کیا عرب غلطی میں مبتلا تھے؟ کیا وہ غلط فہمی میں مبتلا تھے؟ خوش فہمی کے شکار تھے؟ نہیں، بہت بیان تھا، ان کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہے، اگر اس میں عربی کہے، اس کے عربی جو زبان ہے، اس زبان کی جو خصوصیات ہے، اس زبان کی جو نکات ہے، ان میں جو باریکیاں ہیں، ان میں جو لطائف ہے، وہ دنیا کی کسی زبان کو حاصل ہے۔ وہ نہایت بڑی اور بڑی سے اب قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو قرآن نے چیلنج دیا کہ تم اپنے کو فصیح کہہ رہے ہو، عربی کہہ رہے ہو، ساری دنیا کو گونگی کہہ رہے ہو، اب قرآن کے قرآن نے 4 چیلنج دیا۔ پہلی دفعہ کہا لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، کہ تم جنوں انس سے جمع ہو جاؤ، اس قرآن کو کہاں چاہو تو لے آؤ، نہیں آتا۔ قرآن نے کہا 10 سورہ لے آؤ، فاتو نے اصل سورہ 10 سورہ لے آؤ، یہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہاں قرآن نے فاتو نے سورہ اچھا 1 سورہ لے آؤ، یہ بھی نہیں ہو سکا، تو قرآن کہتا ہے فلیاتِ بحدیث ایک آیت۔ اللہ نے فرمایا اب آپ قوم کو بھیج کرتی ہے، اس میں جو بوڑھے لوگ تھے ان کو انہوں نے کوشش کی کہ ہم قرآن کے مثل آئے۔ ایک قرآن کریم کی ایک سورہ القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ کے وزن پر اس کو چوری کیا، اس کے وزن پر بنایا اور بنا کر وہ پیش کر رہا ہے الفیل و ملفیل۔ وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل ذنبہ کثیر۔ کیا لکھا وہ کہ ہاتھی الفیل، ہاتھی تمہیں معلوم ہے منفیل ہاتھی کیا ہے؟ ماں کا منفیل تمہیں کیا خبر ہاتھی کیا ہے؟ خود ہاتھی کی تعریف کر رہا ہے، خرطومہ طویل ذنبہ کثیر۔ اس کی جو سوڑ ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے اور دم ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ ہاتھی کا تذکرہ کر کر کے کھانا کا وہ بتا دیتا ہے کہ ہم نے قرآن کے رزق پیش کرے۔ جب لوگوں نے دیکھا اس کو کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بوڑھا ہے جو قرآن کریم کا معارضہ کر رہا ہے، قرآن کریم کے مقابلے میں پیش کر رہا ہے، لوگوں نے کہا ارے تم قرآن کے مقابلے میں اس کو لائے۔ قرآن تو وہ ہے وہ جنت کی باتیں کرتا ہے، جہنم کی بات کرتا ہے، وہ مقدر اور معاد کی بات کرتا ہے، وہ جنت اور جہنم کی باتیں کرتا ہے، وہ حور و غلمان کی بات کرتا ہے، وہ حشر و نشر کی بات کرتا ہے، وہ بات کی بات کرتا ہے۔ تم حافظ اور اس کی بات کرتا ہے۔ اپنوں نے مذاق اڑایا، نہیں خبر تو مجھے بھولے نہیں کیوں کرتی ہو، اپنوں نے مذاق اڑایا۔ ساری صورتیں جتنے بھی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف عرض ہو سکتے تھے، ان لوگوں نے استعمال کیا، ان لوگوں نے استعمال کر لیا، لیکن قرآن کے رزق نہیں ڈالا۔ اب ان لوگوں نے ایک اور سازش کی، یا سازش ایسی جو بڑے بڑے فقہاء اور علماء کو بولا، بڑے بڑے فقہاء اور علماء کو بولا، ان کو دعوت دی اور کہا تم قرآن کے رزق پیش کرو، قرآن کے رزق پیش کر دو۔ ان لوگوں نے کہا تمہیں تم سال بھر کا وقت دے دو، میں سال بھر میں پیش کر دوں گا، اتنی رقم تم مجھے دے دو۔ وہ قوم قریش نے رقم جمع کر دی، سال بھر پیش نہیں کر سکے، اب کہتے ہیں وہ مجھے اور وقت دے دو اور مزید اتنی رقم دے دو۔ وقت دے دیا گیا، رقم دے دی گئی، پھر وقت پر آیا، وہ لوگ خود پیش نہیں کر سکے، کچھ نہیں، ہاتھ خالی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو
مجھ سے تو قرآن کے مثل ہو نہیں سکتا. البتہ قرآن کریم میں ہمیں کچھ خامیاں ملی, ہمیں کچھ غلطیاں نظر آئی ہے. ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ خامیاں, وہ غلطیاں ہم حکم نبوت کے حامل دیکھیں کہ یہ قرآن کے جو کلمات ہیں, قرآن کے جو الفاظ ہیں, وہ گرامر کے ہوتے ہیں. یاد رکھیں, ہر زبان کے قواعد, ہر زبان کے گرامر, اسی زبان اسی اصول, اسی گرامر کی روشنی میں آدمی کو بولنا چاہیے. اگر آدمی اس گرامر کی رعایت نہ کرے تو وہ پھر وہ جانور کی زبان ہے. آپ کہیں کہ یہ پروگرام بہت اچھی ہے, گرامر سے آپ نے ہٹا دیا, یہ زبان کسی پڑھے لکھے کی نہیں ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں جہاں کا عورت بہت خوبصورت ہوتا ہے, جہاں کا عورت پانی یافتہ ہوتا ہے, یہ جانور کی زبان بن جائے گی. گرامر سے آپ نے ہٹا دیا. آپ نے اس اردو زبان کی رعایت نہیں کی, اسی زبان کی آپ رعایت نہیں کریں گے, اس زبان سے ہٹ کر کے آپ بولیں گے وہ آپ کی زبان نہیں ہوگی, پھر جانور کی زبان ہوگی. تو ان خدا کو قرآن میں کچھ خامیاں نظر آئی, وہ کہا کہ یہ خامیاں لے آتے ہیں, جن کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ چند الفاظ تھے, اس میں سے ایک یہ اگر تخریباً خود کو حضوا کا عربی میں حضوا مذاق اڑانے میں, شیخ کفار کا شیخ انہانا رسعین وغیرہ کا علامہ رحمانی نے بڑی تفصیل سے بعد میں 4 کام کر کے رکھا, بعد میں اور بھی الفاظ کا تذکرہ کیا. اللہ کی قلت کی وجہ سے یہ چند باتیں میں بتا رہا ہوں. اور اس کے لیے ایک بوڑھا شخص کا انتخاب کیا جس بوڑھے کی عمر 97 سال. وہ بوڑھا انتہائی فقیر تھا, انتہائی بڑی تھا, بہت اچھی زبان بولتا تھا. اپنی زبان کی حفاظت کے لیے وہ عرب کے ماحول میں نہیں رہتا تھا, پہاڑ پر اپنی رہائش اختیار کیا ہوا تھا. وہ پہاڑ پر رہتا تھا, چلو لوگوں کے ساتھ میں رہوں گا, لوگوں سے مل کر کے رہوں گا تو میری زبان خراب ہو جائے گی. اپنی زبان کی حفاظت کے لیے وہ جو ہے وہ پہاڑ پر رہا کرتا تھا. لوگوں نے اس کو جو ہے وہ تیار کیا کہ ہم سب کا یہ نمائندہ بن جائے. ادا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بوڑھے کو تیار کیا. وہ بوڑھا آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. صحابہ کرام یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر کے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ. آقا فی مکان, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ان کو بیٹھایا. وہ بوڑھا آدمی ایسے ہی بیٹھا, جیسے ہی بیٹھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کھڑے ہو جائیں. آپ نے ان کو کھڑا کر لیا. تو آقا فی مکان, پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری جگہ بیٹھایا. وہ بوڑھا آدمی پھر وہاں سے اٹھا, تو اٹھنے میں بیٹھنے میں وقت لگتا تھا. پھر وہ وہاں سے اٹھا, آج آقا نے فرمایا یہاں بیٹھ جائے. فی مکان, دوسری جگہ ان کو بیٹھایا. وہ بیٹھنے ہی لگا, بیٹھتے ہی جیسے ہی بیٹھا تھا آقا نے پھر فرمایا کہ آپ کھڑ جائے یہاں سے, یہاں بیٹھ جائے. وہ سب حیرت میں پڑ جاتا ہے. چند الفاظ یہ کہا تھا, حضوا کرم, کفارہ کرم, حجاب کرم, وہ سارے الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, صحابہ کرام کی مجلس میں اللہ